बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाएँ गज़ा के मुसलमानों के हक़ में नारों से गूंजती रहीं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत इस एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रही। हुआ यह है कि इस्लामी जमीयत तलबा यानी जमात इस्लामी का जो आप तंजीमी तौर पर कह सकते हैं तलबा का विंग है, उनकी तरफ से गज़ा के निहत्ते मासूम मज़लूम मुसलमानों के हक़ में रैली का अहतमाम किया गया। अब ये रैली निकाली गई और इस्लामाबाद के आपारा चौक से इन लोगों ने रैली का आगाज़ किया। वहाँ पर लोग खड़े हुए, इकट्ठे हुए और उसके बाद ये आ गए सरीना चौक में। वहाँ पर पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, वहाँ पर हो गया तसादुम और ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई। फिर इन लोगों ने यहीं पर धरना दे दिया। इनमें तलबा हैं, इनमें नौजवान हैं, इनमें तालिबात हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चे तक हैं इस एहतजाज में। अब इस पाकिस्तान में इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के होते हुए या पीडीएम की हुकूमत के होते हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें एमक्यूएम, जिसमें आईपीपी, जिसमें काफ लीग, ये सारी जमातें शामिल हैं एक दफ़ा फिर, अब इनकी हुकूमत में फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए एहतजाज भी नहीं हो सकता। आप सोचें ज़रा, ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। अब साबिक सेनेटर भी वहाँ पर मौजूद थे, मुश्ताक साहब, वो भी इस मार्च में शरीक थे, लेकिन नहीं ख्याल किया हुकूमत ने। उन्होंने कहा है कि हम आगे नहीं आपको जाने देंगे। ये लोग अमेरिकन एम्बेसी तक जाना चाहते हैं। अब कहा यह जाता है हुकूमत की तरफ से कि जी हम तो आगे नहीं जाने देंगे। अब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और मुजाहिरीन क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिर्फ हमारे मुतालबात सुन लें। इस पर हम बात करेंगे। ये जो आज वफाकी दारुल हुकूमत मुतारा कि जी फिर दोबारा सारा बंद, शहर इक़्तिदार बंद, कौन है शहर इक़्तिदार में जो फैसले ले रहा है? कौन वहाँ पर बैठा है जो अब फ़लस्तीनियों के लिए भी एहतजाज नहीं होने दे रहा? क्या उन्होंने इनको भी समझ लिया कि बस तहरीक इंसाफ ही हैं इसलिए, या सिर्फ यहाँ पर एहतजाज जो है वो नून लीग का हक़ है? एहतजाज भी छोड़ दें, जब इनकी पेशियाँ हों तब भी जनाब जितने मर्जी लोग इकट्ठे हो जाएं नवाज शरीफ के लिए, उनको इजाज़त है। इसकी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी खबर जो है वो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के साथ साथ, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा यह हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में इस तरह की हड़ताल हुई है। मेरी आज़ाद कश्मीर की एक बहुत आम शख्सियत से बात हुई है, तवील गुफ्तगू हुई है, उनसे मैंने एक एक चीज़ पर बात की है, इसका सारा बैकग्राउंड लिया है और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इस तरह की हड़ताल नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहा जाता है शायद 1987 में, लेकिन इस हड़ताल का मुकाबला नहीं है। ये इतनी मुनज़्ज़म, इतने बड़े पैमाने पर है, ये मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है। और लोगों के मुतालबात क्या हैं? कश्मीर में लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है और ये आटा इतना महंगा, उसको सस्ता किया जाए। बुनियादी जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात हैं, बिजली, उस पर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, वो सस्ती की जाए। और अब हम झांसे में नहीं आएंगे। सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हुई है कि कोशिश की गई कि मुजाहिरीन, जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसके रहनुमाओं को पकड़ा जाए। और वही जो जनाब आप देखते हैं कि पिछले 2 साल से हो रहा है, तो उसके बाद देखा गया कि नहीं, लोगों को पकड़ कर, उनको धमका कर, तशद्दुद का निशाना बनाकर, आंसू गैस की शेलिंग, ये सब कुछ करके, उनके घरों में छापे मार कर हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। हमने देखे जी तहरीक इंसाफ का क्या असर कर दिया। तो वही सोच, चूँकि वहाँ भी रजीम चेंज हुआ, आज़ाद कश्मीर में भी, तो वही सोच अब वहाँ पर नज़र आ रही है। तो उसके ज़रिए ये किया गया कि जनाब इनको हम क्रश करते हैं, तोड़ देते हैं। अब पहली गिरफ्तारियां छापे, वहां पर किसी बुजुर्ग के साथ बड़ी बदतमीजी की गई कमिश्नर की तरफ से, लोग मुश्तिल हो गए और जो एहतजाज कल होना था आने वाले दिन में, वो मतलब गुजरे कल में ही शुरू हो गया काम। आज जनाब शटर डाउन हड़ताल मुकम्मल, 10 अजला आज़ाद कश्मीर के मुकम्मल बंद, कोई दुकान नहीं खुली, स्कूल, कॉलेजेस, दफातर सब बंद, सब्जी के लिए, फ्रूट्स के लिए, फल के लिए कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, कोई दुकान नहीं खुली, कोई बेकरी तक की नहीं, कोई होटल नहीं। हुकूमत खुद कह रही है कि जी सयाह अब आज़ाद कश्मीर का रुख ना करें, अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, अब आप ये देखें कि किया क्या। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने क्या किया। उन्होंने कहा कि जी जिस तरह यहाँ पर हमने देखा है पाकिस्तान में जिस तरह से हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा है, हम भी उसी पर चलते हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में किया गया है उसी तरह। उन्होंने धमका दिया, उन्होंने कहा कि अच्छा ये सोशल मीडिया पर क्यों बैठे हो? अगर तुम इतना एहतजाज और इतने हो, ये धमकियां दे रहे हो ऐसी वैसी फलां, तो आ जाओ फिर करो ना एहतजाज। वो उल्टा पड़ गया काम। लोगों ने कहा अच्छा लो जी, फिर हम एहतजाज करके दिखाते हैं। अब असल जो खौफनाक सूरत हाल है वो कल की है, उसका सुन लीजिए। कल जनाब 10 अजला से लोग निकल रहे हैं और वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं और अब वो आएंगे और कह रहे जी हम असम्बली का घेराव करेंगे और देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। अब हर जगह पुलिस अलर्ट है, पहले ही तसादम हो चुका है, शेलिंग हुई है, आंसू गैस की शेलिंग हुई है, दर्जनों
کی تعداد میں لوگوں کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، کم از کم 70 افراد گرفتار ہوئے. ابھی بھی آج بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے 12 لوگ اور گرفتار ہوئے ہیں. گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں. اب تصادم کی سی کیفیت ہے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی جو ذات تاجر اور اس طرح سے دیگر لوگ شامل ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. 2 بنیادی مطالبات ہیں: بجلی پر ٹیکسز ختم کیے جائیں، سستا آٹا ہمیں دیا جائے. اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہر چیز بند ہے اور غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال ہے. غیر معینہ مدت کے لیے پتہ نہیں لوگ کس طرح سے سروائیو کریں گے. اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس کی مثال ہسٹری میں نہیں ملتی، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، آزاد کشمیر کی تاریخ میں نہیں ملتی. اس طرح کی ہڑتال کی جو کال بھی، اور اس کے بعد ایسی ہڑتال ہونا اور اتنی منظم طریقے سے اور 10 اضلاع میں ہونا، اور پھر اس طرح کہ جی اب ہم گھیراؤ کریں گے اسمبلی کا، تو ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. اب وہاں کی حکومت کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر جس طرح سے حالات کنٹرول کیے آپ وہی کریں، وہی جناب لاٹھی چارج کریں، شیلنگ کریں، واٹر کینن کا استعمال جس طرح میں آتا ہے، لوگوں کی پکڑ دھکڑ یہ کریں. لیکن وہاں حالات بالکل فرق ہیں. وہاں آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ نہیں اس طرح سے کنٹرول ہو رہے. اس لیے جناب وہاں پر حکومت بے بس نظر آ رہی ہے. اور اصل جو معاملہ ہے، اصل جو تصادم ہے وہ کل ہونا ہے، کل نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں باوثوق ذرائع سے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ عام شخصیت سے میری بات ہوئی ہے کشمیر میں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کل اصل خطرہ ہے. ابھی جو کچھ ہو چکا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اندازہ لگائیے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اسی حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ بھی خبر آئی آج کہ مشرق ٹی وی کے رپورٹر اللہ نور وزیر کو فیصل مسجد کے باہر اسلام آباد پولیس نے بیوی اور 11 سالہ بچے سمیت گرفتار کر لیا. اندازہ لگائیے آپ، 11 سالہ بچے کو بھی گرفتار کیا، اس کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا، اور یہ مشرق ٹی وی کے رپورٹر تھے اللہ نور وزیر. یعنی کسی کو بھی اٹھا لو، کسی کو بھی پکڑ لو. بعد میں پتہ لگا کہ جی ان کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی گرفتاری ہوئی تھی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب اور کشیدہ صورتحال اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور نے بھی کہہ دیا کہ صوبے میں لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، وفاق انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کرے. ایک ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں احتجاج، اب پورے خیبر پختونخوا میں بھی یہی معاملہ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں جی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت نہیں ہے، اور وہاں بھی جناب یہ بجلی اور قیمتوں کے حوالے سے وہاں پر بھی جناب احتجاج کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی ہم آگے بڑھیں گے. پھر راولپنڈی سے خبر آئی، احتجاجی ریلی سے گرفتار پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان ضمانت پر رہا کیے گئے. اتنی آسانی سے پہلے رہائیاں ہوتی نہیں تھیں. یہ اصل میں شاید 6 ججز کے خط کا معاملہ اور وہ سب کچھ کہ جی اب شاید ججز کے لیے مشکل ہو جائے ججز کو مینیج کرنا، اور اس وجہ سے شاید اب یہ رہائیاں اس طرح سے ہو رہی ہیں. اچھا، اب جناب یہ شٹر ڈاؤن آنسو گیس کی شیل کی ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں کہ جی بینک روڈ مظفر آباد میں مسلسل شیلنگ کے مناظر لوگ شیئر کر رہے ہیں، رپورٹرز شیئر کر رہے ہیں. حال یہ ہے کہ وہاں پر جو میڈیا ہے ان کے لوگ پورا سامان، جو بلٹ پروف جیکٹس جو صحافیوں کو دی جاتی ہیں ایسے تشدد کے ماحول میں، وہ پہنے ہوئے ہیلمٹ پہن کر وہاں سے رپورٹنگ کرنی پڑ رہی ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں جی آزاد کشمیر میں. پھر جناب مظفر آباد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر پہیہ جام ہڑتال ہے، اور ٹانگا سٹینڈ کے مقام پر پولیس پر پتھراؤ اور پولیس کی بھاری نفری طلب کی گئی ہے. ابھی مزید کہا جا رہا ہے جی پولیس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. پھر اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، جو ان کا مارچ تھا وہ تو غزہ مارچ کر رہے تھے، فلسطینیوں کے حق میں کر رہے تھے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں جی ہم ریڈ زون میں نہیں جانے دیں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جے یو آئی نے ریڈ زون میں بھی داخل ہو کر دکھایا تھا، گیٹ بھی پھلانگ کر دکھائے تھے، گیٹ کھول کر بھی دکھائے تھے، اور وہاں پر احتجاج بھی کیا تھا. وہاں پر جناب انہوں نے پہلے دھرنے کا کہا تھا، لیکن وہاں انہوں نے پھر تقریریں بھی کی تھی. لیکن یہاں پر مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے غزہ کے نہتے مسلمانوں کے لیے آپ نہیں نکل سکتے، آپ اسرائیل کے خلاف نہیں نکل سکتے. یہ اب جناب پاکستان تھوڑا مختلف ہو چکا ہے، اور یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم 2 کا پاکستان ہے. یہاں پر آپ اس طرح کا احتجاج نہیں کر سکتے، آپ ریڈ زون میں نہیں جا سکتے، آپ کو کسی طرح اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ جی مظاہرین کے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش، امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسلام آباد پولیس الرٹ ہے. ریڈ زون میں مظاہرین کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لا اینڈ آرڈر کی تمام صورتحال کی نگرانی ڈی آئی جی آپریشن براہ راست کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ پولیس ہمیشہ سے جو اسلام آباد پولیس کی طرف سے فوری آ جاتا دفعہ 144 دفعہ 144 دفعہ 144. یہ آپ دیکھیے گا جب نواز شریف صاحب کی پیشیاں تھیں اس وقت کس طرح سے آئے، کس طرح نعرے بازی کی، کس طرح آ رہے تھے لوگ. دفعہ 144 میں 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو وہ اکٹھے بھی ہو رہے تھے، نعرے بھی لگ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. میں نے آپ کو سب سے بڑی مثال دی ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر جناب یہ سارا کچھ ہو گیا تھا. تو یہ صرف بہانے ہیں، تو آگے نہیں جانے دینا. جب ان کو آگے نہیں جانے دیا، انہوں نے وہیں پر جناب دھرنا دے دیا، یہ سرینا چوک میں ہی. اور یہاں پر طلبہ اور پولیس میں جھڑپ بھی ہوئی تھی، اور شریک طلبہ نے وہاں پر دھرنا دیا اور کہا کہ ہمارے مطالبات سن لیں. بار بار یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جی مطالبات صرف ہمارے سن لیں، یہ وہاں سے رپورٹنگ کی گئی ہے.
اچھا، اس کے علاوہ جناب ویڈیوز بہت سی وائرل ہو رہی ہیں جن میں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اس میں جناب آغا شیخ سرور، یہ بہت اچھا نوجوان صحافی ہے، فری لانس جرنلزم کرتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے. یہ کہہ رہا ہے جی اسلام آباد پولیس نے حیدر سعید اور فاطمہ طاہر کو گرفتار کر لیا، لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی گرفتاری کی وجہ نہ بتا سکے. نہیں، وجہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو گھروں سے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، تو سڑک پر جو آئے گا اس کو تو کسی بھی طرح سے گرفتار کیا جا سکتا ہے. ان کو کون روک سکتا ہے؟ کس کی جرأت ہے؟ تو جناب ہر طرف یہ خبر اس وقت ہے یہ اسلام آباد میں دھرنے کی، اور اس کے ساتھ جناب یہ اس پر رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی اس پر پوری رپورٹ اس پر فائل کی رپورٹ موجود ہے کہ کس طرح سے یہ آوازیں وہاں پر ہو رہی تھیں، خاردار تاریں لگائی گئی تھیں، نعرے بازی ہو رہی تھی. اس کے مناظر بھی جناب یہ سارے نظر آ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ پر انہوں نے رپورٹ بھی شائع کی ہے. اس کے علاوہ جناب دیگر جگہوں پر تفصیل مل جائے گی آپ کو. ویسے ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر طریقے سے ہی بات ہو سکتی ہے نا، ظاہر ہے آپ ساری چیزیں وہاں نہیں بات کر سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے ہم جیسے بھی لوگ مل جائیں گے جو ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے، اندر کی بات بتائیں گے، حقیقت آپ کو بتائیں گے کہ جناب ہو کیا رہا ہے. انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال، سیاحوں کو سفر نہ کرنے کی ہدایت اب یہ حکومت کہہ رہی ہے. یہ جناب اردو نیوز نے بھی اس کو پوری تفصیل کو شائع کیا ہے، دفعہ 144 کا. اور جناب یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے، ہر طرف سے کہا جا رہا ہے. اور جو مظاہرین ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے. اور یہ ڈڈیال کے علاقے سے جو سارا معاملہ ہے، وہاں سے جس طرح شروع ہوا اس سے معاملات خراب ہوئے ہیں، اور اب 11 مئی کی کال دی گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم رات 12 بجے سے پورے کشمیر میں پہیا جام اور مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کر رہے ہیں. جو ہڑتال پہلے ہی چل رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ اس وقت مظاہرین جو ہیں وہ حاوی نظر آ رہے ہیں. اور کل کا دن جو ہے وہ اب تصادم کا دن کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. جو بھی ہوگا اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو کل بھی ہم رپورٹ کرتے رہیں گے. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے. اپنی رائے کا بھی اظہار دیتے رہیں کمنٹ سیکشن میں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے. اللہ حافظ.